ویلکم ٹو زومن. آئی ایم زنیرہ اظہر. 76 ایئرس سے پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی نہیں بدلا. ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ 22 سال بعد کرکٹ ٹیم کی بڑی فتح، آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پہ شکست. چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پہ بھارت کا پاکستان آنے سے ایک دفعہ پھر انکار. یہ ہٹ دھرمی آخر کیوں ہے؟ اور آئی ایم ایف کا وقت سے پہلے دورہ پاکستان، کیا سٹاف لیول معاہدے میں عمل درآمد میں مسائل ہیں؟ یہ سب ڈسکس ہوگا آج کے زومن میں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی. سیاستدان کا بنیادی کام اپنے ووٹر کی زندگی کو آسان بنانا ہوتا ہے. عوام جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ گڈ گورننس، بیسک رائٹس، گروتھ، رول آف لا، یہ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری بیسک نیڈس اور یہ جو رائٹس ہیں اگر یہ پورے نہیں ہو رہے ہوں اور عوام کو صرف نعروں اور بیانیوں کے پیچھے لگا دیا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. کوئی نیا پاکستان چاہتا ہے، کوئی پرانے پاکستان کی بات کر رہا ہے، جو کہ محض سیاسی نعرے بازی ہے اور اس کا ملکی اور عوام کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم روزانہ سیاستدانوں کے بیانات پہ بات کریں، ان کو پوسٹرنگ اور ریڈنگ کر کے بتائیں کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس پاور پالیٹکس میں کیا عوام کا کوئی خیال موجود ہے کہ نہیں. حکومت ہو یا اپوزیشن، آج بھی تقریباً وہی سیاست ہو رہی ہے جو 70s میں، 80s میں اور 90s میں ہم نے دیکھی. پولیٹیشنز بھی وہی ہیں، مسائل بھی وہی ہیں، اور ان کی آپس کی انا کی جنگ بھی وہی پرانی ہے. جب تک اس سائیکلک کیوس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے تب تک اکنامک ڈیلیوری ہو یا کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی ہو، ان سب سے میرے خیال ہے ہمیں باہر آ جانا چاہیے. پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، JUIF، یہ سب کم از کم 40 سال بلکہ اس سے کچھ زیادہ عرصے سے کسی نہ کسی شکل میں حکومتوں کا یا اپوزیشنز کا حصہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل سے بخوبی واقف ہیں، پھر بھی ڈیلیور یہ کیوں نہیں کر پائے. PTI نے بھی مشکل ترین وقت میں بھرپور پبلک مینڈیٹ حاصل کیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکٹیو اپوزیشن کا رول کیوں نہیں ادا کر پا رہی. اور اب ایک یہ نیا نعرہ کہ امریکہ سے بانی PTI کی رہائی کے لیے مدد مانگنا، ایک اور یو ٹرن تو ہے ہی، اس کی پولیٹیکل کاسٹ کیا ہوگی اس کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ان تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے بھی پوچھنے چاہیے اور خود بھی سوچنے چاہیے. ورنہ کولیشن گورنمنٹس تو شاید بنتی رہیں، مقبولیت بھی مل جائے، مگر پھر عوام اور حکمران ان سب کو گڈ گورننس اور ڈیموکریسی کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ پرانی غلطیوں سے نئے رزلٹس نہیں نکل سکتے. اس سارے سینیریو پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، مظہر عباس صاحب. بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور اسپیسیفکلی ایک ان کا آرٹیکل ہے جس پہ آج میں ان سے ضرور بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم مظہر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا. جو سب سے اینٹیسپیٹڈ کویسچن ہے وہ میں سب سے پہلے کر لیتی ہوں بیکاز اٹ از مچ ہیٹڈ. US الیکشنز ہوئے اور پاکستان میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، ویری ہیٹڈ ڈیبیٹ، اور وہ ہے ٹرمپ کے آنے پہ بانی PTI کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. اگر پاکستانی ڈائسپورا کی وہاں پہ لابنگ دیکھیں تو وہ تو بڑی اسٹرانگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لارا ٹرمپ جو کہ رائٹ ہینڈ ہیں ریپبلکن پارٹی میں ٹرمپ کی، ان کے ساتھ فزیشنز نے، پاکستانی امریکن فزیشنز نے میٹنگز کی ہیں، ان کو ایکسپلین کیا ہے کہ میل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بانی PTI کے ساتھ پاکستان میں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لابنگ اپنی جگہ، لیکن پریزیڈنٹ الیکٹ نے جو چیزیں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے رکھی ہیں وہ گلوبل ایشوز جن پہ ان کا فوکس ہوگا، اس میں تو پاکستان کا کہیں نام نشان نہیں ہے. تو یہ کتنی مس پلیسڈ ہے ایکسپیکٹیشنز ہماری. میں ہماری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم سبھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید آتے ہی سب سے پہلے پاکستان کے مسائل کی طرف توجہ دیں گے. بہت شکریہ. دیکھیے، جو امریکنز اسٹائل آف انٹرفیئرنس ہے یا انفلوئنس ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ کسی کے معاملات میں اور اس میں ایک نقطہ ان کا ہمیشہ سب سے اوپر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ امریکن انٹرسٹ. کہ کسی بھی سچویشن میں جب وہ مداخلت کرتے ہیں تو وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس میں امریکن انٹرسٹ جو ہے، اس سے امریکن انٹرسٹ کو فائدہ پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، تو وہ کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں کرتے ہیں انٹرفیئرنس. پاکستان تو پھر اتنی اس حوالے سے شاید آج کے اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں، اس کی امپورٹنس شاید وہ نہیں ہو امریکنز کی نظر میں جو افغان وار کے وقت تھی. 2 افغان جنگیں جو تھیں اس وقت جو تھی اہمیت.
جس میں یہاں وہ ڈالرز بھی دے رہے تھے, اسلحہ بھی دے رہے تھے, ہر طرح کی. یہاں کا جو امریکن ایمبیسی ہے وہ ان کا آلموسٹ ایران میں ایمبیسیز کے ختم ہونے کے بعد ایک سینٹر سا بن گیا تھا CIA کا. تو CIA یا ان کی انٹیلیجنس جس طرح آپریٹ کرتی ہیں اس میں انٹرفیرنس ہوتی ہے. ہم نے پاکستان کی سوسائٹی میں بھی دیکھا ہے, پاکستان کے اندر دیکھا ہے, whether it's an era of Ayub Khan or even during Zulfikar Ali Bhutto, ہم نے دیکھا ہے کہ when Kissinger came to Pakistan or had a meeting. And interestingly آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب میں ایک اور ٹی وی چینل پہ ARY میں کام کیا کرتا تھا, تو وہاں میں نے ایک امریکن ڈپلومیٹ کا انٹرویو کیا تھا جنہوں نے جو اس سے ملاقات کی, فیمس ملاقات کے, he was one of the witness. اور وہ پاکستان, وہ امریکہ میں اسلام آباد کی ایمبیسی میں بیس کرتے تھے. تو ان سے میں نے یہ پوچھا تھا, دونوں چیزیں پوچھی تھیں. ایک تو یہ کہ امریکنز کس حد تک پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں جب جو ہے کلونیل, اس کا کولڈ وار کا زمانہ تھا, یا ڈیورنگ ویتنام وار, یا لیٹن امریکہ میں جب اینٹائی امریکن یا پرو کمیونسٹ موومنٹس بہت زور پکڑ رہی تھیں, تو انہوں نے کہا جن ممالک میں جو ہے کمیونسٹوں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی ان ممالک کو ہم سپورٹ کیا کرتے تھے. پھر اسپیسیفکلی جو بھٹو کے ساتھ جو فیمس ملاقات تھی اس کا پوچھا تھا, انہوں نے یہ کنفرم کیا تھا کہ کسنجر ڈڈ یوز رادر انڈپلومیٹک, اس لیے ظاہر انہوں نے اس وقت یہ الفاظ نہیں استعمال کیے تھے, لیکن ٹو میک پاکستان این ہارریبل ایگزامپل. اور وہ پھر ہم نے بھٹو کی پھانسی سے ریلیٹ کیا, دیکھا بھی ہم نے ایگزیکٹلی. امریکنز انٹرسٹ اور امریکن انٹرفیئرنس, ریمنڈ ڈیوس کا دیکھ لیں آپ واقعہ, کہ ریمنڈ ڈیوس کس حد تک آگے گئے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ دیکھیں کہ وہ یہاں سے ان کو لے کر گئے تھے. اس کا بھی میں جو ہے کافی حد تک میرے پاس اس کے شواہد رہے ہیں. اس زمانے میں نے آئی واز ورکنگ فار این انٹرنیشنل آرگنائزیشن, تو میں نے اسے فالو کیا تھا اس اسٹوری کو. تو ہمیں یہ تعجب نہیں ہے کہ امریکنز کا انٹرسٹ ہوگا. اب پرسنلی ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے جب وہ عمران خان ان سے ملے تھے, لیکن کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ایک ٹیلی فون اٹھائیں گے اور ایگزیکٹلی دیٹ از دی پنچ لائن. یا وہ ضرور اس چیز کو, اسے بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی باقی امریکن پریزیڈنٹ سے بڑی مختلف ہے. He is a very unpredictable person. آپ وہ کسی اسٹیج پہ کوئی بات کر سکتے ہیں, لیکن میرے نقطۂ نظر سے شاید اگر ان پہ ادھر کچھ ہوا کہ انہوں نے اپروچ کیا, جس طرح ہمارے بہت سے PTI کے دوست کہتے ہیں, تو وہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جیسے ہیومن رائٹس وائلیشن اگینسٹ PTI, پریس فریڈم, جس طرح ایکس کی بندش ہے, اس طرح کے معاملات ڈائریکٹلی پن پوائنٹ کر کے PTI کی پوسچرنگ پہ بات کر لیتے ہیں. وی ہیو اے ہسٹری, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, انٹرفیرنس رہی ہے اور دنیا میں رہی ہے, پاکستان میں صرف نہیں رہی. ابھی بھی ایران میں حالات اگر خراب ہوتے ہیں اس کا ایفیکٹ ہم پہ آئے گا اور ہمیں نہیں پتا واٹ وی آر گوئنگ ٹو فیس. بٹ PTI کی یہ پوسچرنگ حقیقی آزادی سے لے کے یہاں تک کی کہ کل کے ثوابی کے جلسے میں امریکن فلیگ بھی نظر آ گیا اور بڑے خوش ہیں وہ لوگ, ان کے لیے اپنے لیے یہ کیسی ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں بہت سی چیزوں کا عینی گواہ ہوں. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسوں میں امریکن فلیگز جلتے ہوئے بھی دیکھے ہیں, اور پھر پیپلز پارٹی کے ان ورکرز کو یہ انسٹرکشنز بھی ملتے ہوئے دیکھی ہے کہ اب امریکی جھنڈے نہیں جلائے جائیں گے. اوکے. ہاں, تو اور فرام ٹائم ٹو ٹائم ہمیں جو سوٹ کرتا ہے, کبھی امریکی غلامی اچھی ہو جاتی ہے, کبھی مداخلت اچھی ہو جاتی ہے. وہی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے. تو انڈرسٹینڈیبلی دیکھیے PTI اس وقت ایک ایسی سچویشن سے گزر رہی ہے جس سے بہت سی سیاسی جماعتیں گزری ہیں. دے آر ڈاؤن but they are not certainly out of the mainstream politics. Of course. اب PTI کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ PTI کے لیے آپشنز یہ ہیں کہ بائیڈن کے پیریڈ میں جو ہے وہ جو ایشو کھڑا ہوا تھا جس کو عمران خان نے لیٹر لہرا کر
ایشو کیا تھا کہ امریکی مداخلت اور یہ ہے کوئی غلام ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں اس میں. یہ ایک اچھا اس وقت انہوں نے رجیم، ان کی پوری کیمپین کا حصہ تھا رجیم چینج، بالکل ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں رجیم چینج ہوئی ہے تو ان کو امیدیں، انہوں نے امیدیں باندھ لی ہیں. دیکھیے پوسچرنگ کے ذریعے اگر انہیں، جیسے ابھی انہوں نے 60 کانگریس مینس کے لیٹر لکھوا کے جو ہے پریشر ڈالا ایک طریقے سے. کوئی بھی پارٹی، اور میں نے یہ دیکھا ہے، کوئی بھی پارٹی اپنے لیڈر کو ریلیف دلوانا یا جیل سے باہر نکلوانا جس میں ان کو لگ رہا ہو کہ ان کو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے، اس میں وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، چاہے جتنی دفعہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرنا پڑے. وہ جائیں گے کیونکہ دیکھیں ایک تو عمران خان کی پالیٹکس لائک بھٹو ریوالو اراؤنڈ کلٹ فالوئنگ میں آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ بہت ڈیپ روٹڈ نہیں ہوتی. بٹ مظہر صاحب دس از ویری الارمنگ، جس طرح پیرالل ڈرا کیا ہے بھٹو اور عمران خان کے بیچ میں آئے، اور آف کورس ہے بھی، وی آل کین سی دیٹ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا when it comes to پیپلز پارٹی اینڈ بھٹو صاحب. دیکھیے اس کی وجہ پرسنالٹی، بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اور I respect their view. مجھے جو چیز لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں کیا عمران خان کی طرف سے کوئی ایسی درخواست گئی ہے کہ مجھے ہاسپٹلائز کر دیا جائے؟ نہیں، not at all. کیا آپ اس کے مقابلے میں باقیوں کو دیکھ لیں، بہت سے ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے آدھی جیلیں میں پائے جاتے تھے، جن کی تصویریں بھی آ جاتی تھیں. بالکل. تو اچھا بالکل اسی طرح if I can recall مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے دانت میں بڑا درد ہوتا تھا، تو ڈاکٹر جو تھے ان کے ایک فیمس فیملی ڈاکٹر تھے، وہ he always visit بھٹو in کوٹ لکھپت جیل یا اڈیالہ جیل جو بھی تھے وہاں وزٹ کرتے تھے. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے بھٹو صاحب ایک دن کے لیے بھی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے. اوکے. اچھا دوسری بات یہ کہ بھٹو کے پاس بھی، جو کہ میں نے اپنا اس میں کالم میں لکھا بھی تھا، کہ بھٹو کے جو ارد گرد لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگ تو NRO کرنے میں بزی تھے. اور I personally interviewed غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، جو بہت کلوز تھے ایک زمانے میں، اور انہوں نے وہ اس انٹرویو میں مجھ سے یہ بات کی تھی کہ he tried کہ بھٹو کی جان بخشی اگر اس میں ہو جائے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور یہ گارنٹی دے دیں کہ وہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ 10 سال کے لیے پالیٹکس سے، یا جب تک جنرل ضیاء ہیں اس وقت تک پالیٹکس میں حصہ نہیں لے گی. اور ان کے بقول، جتوئی صاحب کے بقول، کہ جب میں نے بیگم نصرت بھٹو سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں میں ایز اے وائف بالکل چاہوں گی کہ بھٹو کی جاں بخشی کسی طرح ہو جائے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ نہیں مانے گا. میرا آپ یوں سمجھے کہ ایک، اگر میں اس کو سمیٹوں گفتگو کو، تو پھر میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جو پوسچرنگ اور جو ایکسپیکٹیشنز جتوئی صاحب کے ریفرنس سے ہی میں یہ چن کر رہی ہوں، جو اس وقت گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، کیا وہ ایک پوسچرنگ ایسی ہے جس کو کہا جا سکے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل سکیں اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چل سکیں، گورنمنٹ کے ساتھ بھی چل سکیں؟ بٹ بانی پی ٹی آئی کیا سوچ رہے ہیں یہ اس وقت شاید کوئی نہیں جانتا، بیکاز اسپوکس مین اتنے زیادہ ہیں اور اوپینینز اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ صحیح بات شاید ہم تک پہنچ نہیں پا رہی. آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کا مائنڈ کیا ہے؟ دیکھیے جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے اندر بہت سی چیزیں سیلف کانٹرڈکٹری ضرور ہیں، لیکن اور وہ ان کو بہت ظاہر ہے بہت سے انہوں نے بہت سے معاملات میں یو ٹرن بھی لیے ہیں. اس میں آج بھی آپ دیکھیں کہ جو کل وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہتے تھے اس میں کتنی تبدیلی آئی، اچھکزئی کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے اس میں کیا تبدیلی آئی. اگر کہیں مجھے ان میں تبدیلی نہیں نظر آئی تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے ان کے جو پوزیشن ہے اس میں ان کے ساتھ بات کرنے کو وہ بالکل تیار نہیں ہوتے. اس لیے مجھے اس چیز کا امکان بہت ہی کم لگتا ہے کہ عمران خان کسی بھی لیول پر جو ہے اس طرح کی کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. اگر ہوتی ہے تو آئی ول بی سرپرائز.
आई नो इमरान खान और या बानी पीटीआई सिंस 1989, जब वो क्रिकेट खेला करते थे, और उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए नए आए थे, जब उन्हें पॉलिटिक्स की इस हद तक भी नहीं पता थी कि एक मर्तबा मैं उनको यौम मई के ऊपर बयान लेने गया तो उन्हें नहीं पता था यौम मई क्या होता है। ये True. He has come a long way. और अभी तो मेरे ख्याल है वो अपने लर्निंग कर्व के बिल्कुल टॉप पे हैं, अभी जो उनको एक्सपीरियंस हो रहा है मैं पाकिस्तान। बताऊं ना आपको, एक चीज़ बताऊं, देखिए हम सब जानते हैं, हमने इतने कुछ सालों में जो पॉलिटिक्स, आपने ज़ाहिर है मैं उस लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत से लोग ये कहते थे कि वो 2 दिन भी जेल में नहीं गुजारेंगे। बिल्कुल। इस वक्त वो 15 महीने से जेल में है। ऐसा ही है। और तो बहुत सी चीज़ें पीटीआई के लिए भी सबक है। मैं अभी इस्लामाबाद गया था तो मेरी कई पीटीआई के लोगों से भी बात हुई थी, दूसरे लोगों से भी बात हुई थी, उमर अयूब साहब से भी बात हुई थी, असद कैसर से। पीटीआई का जो डायलेमा है, पीटीआई का डायलेमा ये है कि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी इदराक नहीं है कि तहरीकें कैसे चलाई जाती हैं, क्योंकि वो जिस अंदाज में उनकी रिहाई के लिए या उनको रिलीफ दिलाने के लिए तहरीकें चलाते हैं, उसमें बहुत सी, अब उन्होंने सवाबी का जो हाइप क्रिएट की थी, सवाबी की कि हम ये उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकला, टू बी ऑनेस्ट। वही मैं कह रहा हूँ, कोई आउटकम ऐसा लग रहा था जैसे 9 नवंबर को पूरी एक जो है डेट तारीख दी जाएगी कि इस तारीख को हमने यहाँ पहुँचना है, इस तारीख को ये करना है, और उसका एंड क्या हुआ कि हम नवंबर में तारीख देंगे, यानी नवंबर में भी तारीख देंगे। यानी कि पाकिस्तान की अदालतों में और इस वक्त पीटीआई के लाहे अमल में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी डेट्स देते रहते हैं, ये भी डेट्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और उनकी बातों से यही अंदाज़ा होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं तो पाकिस्तान की सियासत भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप 75-76 ईयर्स की हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, 5 साल बहुत लंबा अरसा है। 3-4 साल के अंदर अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं हर दौर में जो कि प्रिडिक्ट आपने कभी किए ही नहीं होते। फ्लूइड सिचुएशन रहती है, और यही फ्लूइडिटी है, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जिसकी वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं। पीटीआई अमरीकी मुदाखलत का इंतज़ार करती है या उस स्टांस के साथ खड़ी रहती है जो बानी पीटीआई का है, ये वक्त ही बताएगा। बट अगर थोड़ी सी क्रिकेट की तरफ नज़र डालें तो अच्छी खबर नज़र आती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन, और एक दफ़ा उस खबर का जिक्र जिस पे आज सारा पाकिस्तान ही बहुत खुश है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलियन होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी है। वेल डन टीम पाकिस्तान, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। बॉलिंग भी कमाल थी और बैटिंग भी। इससे ये यकीन होता है कि हमारी टीम का मुस्तकबिल रोशन है। ज़रूरत यह है कि अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, चाहे वो हारें या जीतें। लेकिन क्रिकेट से जुड़ी हुई एक और ख़बर को देखें तो भारतीय मीडिया एक दफ़ा फिर बार बार ये कह रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे। इस हवाले से अभी तक भारत की तरफ से कोई रिटन जवाब तो मौसूल नहीं हुआ, लेकिन आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो शेड्यूल है उसमें डिले की वजह यही बिहेवियर है भारत की तरफ से। इससे पहले भी गुज़िश्ता साल एशिया कप में भारत का यही रवैया था, जब उसकी हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और एक हाइब्रिड मॉडल तरतीब दिया गया जिसके तहत एशिया कप आधा श्रीलंका में हुआ और आधा पाकिस्तान में। इस बार भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान ने ही करनी है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करा चुके हैं, लेकिन भारत अब भी उसी हठधर्मी का शिकार है। पिछले साल तो हमने हाइब्रिड सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये स्टैंड लिया है कि ऐसा नहीं होगा। इंडिया हर शोबे में एक ख़ास तरह की हेट बेस्ड पॉलिटिक्स करने का आदी है। जिस तरह बांग्लादेश के मुसलमानों और ख़ुद भारत में रहने वाले मुसलमानों और दीगर माइनॉरिटीज़ के साथ उसके रवैये में दिन ब दिन एक एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, वही रवैया आईसीसी जैसे स्पोर्ट्स फोरम में भी नज़र आ रहा है। हालांकि स्पोर्ट्स को सियासत से अलग होना चाहिए। यही वजह है कि चाहे सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो या हार्ड कोर इशूज़, पाक इंडिया रिलेशंस आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे। इस पे बात करते हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाक इंडिया रिलेशनशिप्स तो इनसे अच्छी कमेंट्री कोई कर नहीं सकता। कसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم جیتے ہیں آسٹریلین گراؤنڈ پہ، اور ساتھ ہی مستقل ایک خبر جو ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ایک دفعہ پھر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایشیا کپ میں بھی یہی مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن چاہے واجپئی ہوں چاہے مودی صاحب ہوں، کوئی گورنمنٹ بھی کوئی سافٹ امیج، کوئی سافٹ ڈپلومیسی، کوئی ایسی پوسچرنگ کرنے کو تیار نہیں ہوتی جتنا پاکستان کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ سافٹ جیسچر دے۔ ایس سی او پہ آئے ان کے جو ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں جے شنکر صاحب، تو بڑے ہم خوش ہوئے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے اور کچھ دیر انہوں نے آپس میں بات کی، لیکن بات بس یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے جی کہ بی جے پی نے یہ ایک سٹینڈ بنایا اینٹی مسلم، اٹس ناٹ جسٹ پاکستان، بیسکلی اٹس اینٹی انڈین مسلم، اور وہ ہسٹوریکل ریزن سے اینٹی انڈین مسلم سے اٹ آلسو ٹرانسلیٹس انٹو اینٹی پاکستان۔ ناٹ اونلی دیٹ، ڈیورنگ دا لاسٹ الیکشنز اٹ آلسو ٹرانسلیٹڈ انٹو اینٹی بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیشیوں کو کہا گیا تھا ورمن، پتہ نہیں کیا کیا ان کو گالیاں عجیب و غریب قسم کی دی گئی تھیں۔ اور ان کا پرابلم امیر ملکوں سے نہیں ہے، جو امیر مسلمان ممالک ہیں وہاں یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور لیکن غریب ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور نمبر 2، اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ انڈیا پاکستان، یہ کانگریس کو نہیں تھی، یہ کسی پارٹی کو نہیں تھی پہلے۔ جو پارٹیشن ہوئی ہے اچھی بری، ایوری بڈی ہیز دیئر اون پرسپیکٹیو آن اٹ، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ قائد اعظم کا کیا پرسپیکٹیو تھا ایوری بڈی نوز، گاندھی جی کا کیا تھا، یعنی اتنی پارٹیز ان سے پہلے آئی ہیں۔ کسی کو تو یہ مسئلہ نہیں بنا کہ جی ان 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی یا 1000 سال تھی، اور بھئی اگر تھی تو باقیوں کے لیے بھی تھی۔ انہوں نے اس کو ایک الیکشن ایشو بنایا ہوا ہے، اور آپ نے کہا، اور میں بھی خوش تھا کہ جب وہ آئے تھے یہاں پہ، کچھ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان انڈیا ریلیشنز جو ہیں امپورٹنٹ ہے فار اس اینڈ دے آر ایکولی امپورٹنٹ فار انڈیا۔ آپ دیکھ لیں ان کو جو پرابلم ہوگا، جس قسم کا انہوں نے اینٹی مسلم پوسچر رکھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ یہ اتنی نیرو مائنڈڈ کر دیں گے اپنے لوگوں کو کہ یہ اینٹی کرسچن تو پہلے ہی تھے، اینٹی سکھ بھی ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی ملک جتنا بڑا ملک بھارت ہے، اس دنیا کا آبادی میں چین سے بھی بڑا ملک ہو گیا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم پراسپر کرے۔ ٹھیک ہے ان کو ایڈوانٹیج ہے اس وقت، میں مان رہا ہوں، پراسپیرٹی اس طرح ایک حد تک ہے کہ جو اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس بہت امیر ہے، غریب تو ان کے ہم سے بھی زیادہ غریب ہے ہمارے غریبوں سے، لیکن ان کے پاس ایک بائنگ پاور ہے، جو دنیا ان سے اکنامک ریلیشن شپ اس لیے کرنی چاہ رہی ہے کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ۔ لیکن پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پالیسی اگر یہ لانگ ٹرم چلائیں گے، یہ انڈین سٹیبلٹی اس پہ قائم نہیں رہے گی۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا دور آیا جب ہم نے کہ یہ پالیسی بہت دیر تک چل نہیں پائے گی۔ کیا آپ کو نظر آتا ہے ان میں خود یہ ریئلائزیشن ہے؟ بیکاز یہ جو ایک عجیب سا ریسسٹ اور ہیٹریڈ بیس سینٹیمنٹ ہے، یہ تو چلے جا رہے ہیں اور انٹینس ہوئی جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ پالیسی اس لیے نہیں چل سکتی کہ اس میکس نو سینس، اور جو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہندوستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، آئی ہیو ڈیلٹ ود انڈیا، آئی نو دی انڈین میڈیا ویری ویل، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے بالکل اگری نہیں کرتے مودی سے، اور مودی صاحب جو الیکشن جیتے ہیں ابھی بھی وہ مائنورٹی میں ہیں، جو پارٹیز ان کے خلاف ہیں، کیونکہ انہوں نے خود پینٹ کیا تھا مودی ورسز دا ریسٹ، تو مودی صاحب کو جو ووٹ پڑا ہے وہ مائنورٹی ووٹ ہے، پتہ نہیں 36% اور سم تھنگ۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل انڈین پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، لیکن فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم میں یس ہی از دا پرائم منسٹر آف انڈیا اینڈ وی ہیو نو آپشنز بٹ ٹو ایکنالج اٹ۔ اب اگر ان کی جو پالیسی یہ ہو گئی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور میرا آئی وڈ لک فارورڈ ٹو آسٹریلیا اینڈ یونائٹڈ کنگڈم جو کہ پرانی کرکٹنگ پاورز ہیں۔ یہ انڈیا کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آبادی اتنی بڑی ہے اور ان کا ریونیو اتنا زیادہ ہے کرکٹ سے جو جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ جتنی ٹیمز ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں، لیکن ایک سٹیج آ گیا ہے میرا خیال ہے کہ اب
یہ جو پرانی ٹیمز ہیں لائک آسٹریلیا نیو زیلینڈ آسٹریلیا اینڈ یونائٹڈ کنگڈم یہ بڑی ٹیمز ہیں باقی نیو زیلینڈ از اے ویری گڈ ٹیم لیکن آئی ایم ٹاکنگ ان ٹرمز آف ایون ان ٹرمز آف مانیٹری پاور ان کے پاس بڑی طاقت ہے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے نہیں تو یہ تو ہندوستان کے جب چاہے گا کل وہ آسٹریلیا سے کھیلنے سے جواب دے دے سپوزنگ اگر کینیڈا کرکٹنگ نیشن ہوتا وہ تو نہیں ہے تو کیا یہ کہتے ہیں کینیڈا سے ہم نے کرکٹ ہی ہم نے کھیلنا واٹ نانسنس از دس اب تو یو ایس بھی کرکٹ میں آگے آئے تو دیکھتے ہیں آگے آگے جا کے یو ایس کے ساتھ پوسچرنگ کیسے رکھیں گے یہاں کیونکہ جو ان کا ٹرانس اٹلانٹک نہیں میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں جی گیمز کے بارے میں یہ سپورٹسمن اسپرٹ کا جو لفظ ہے نا کیوں ہے یہ سپورٹسمن اسپرٹ کا لفظ اس لیے ہے کہ دنیا میں سپورٹس ایک ایسا ارینا ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی اختلاف ہو وہاں کہ آپ انسانوں کی طرح بہیو کریں جی تو اس لیے اٹس موسٹ انسپورٹنگ اینڈ آئی تھنک دس ٹائم I hope I am not wrong that Australia and United Kingdom, because they have a big say in the ICC. India has a huge say, in the International Cricket Council, which unfortunately Modi government is misusing. لیکن جو دوسرے ہیں ان کو وقت آ گیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں یہ کیا ہے کہ ہم فلانے سے نہیں کھیلیں گے بھائی جو دنیا کے اسپورٹس باڈیز جو ہیں مثلا اگر کوئی ملک ہے لیٹ سے اسرائیل سے نہیں کھیلیں گے تو آپ کو پتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں باہر حالانکہ اسرائیل پہ جتنے لوگوں کو آج اعتراض ہیں اب تو یورپینز کو بھی اعتراض ہے ایسا ہی ہے بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے قصوری صاحب کہ سپورٹس ایک ایسا وینچر اور ایسا پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے جس پہ آپ آ کے 2 منٹ کے لیے اپنی سیاست بھول جائیں اور سپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں کیونکہ یہ صرف کھیل ہے اور شاید اسی میں آپ اتنا جیلن کر جائیں کہ آہستہ آہستہ جو دوسرے ڈپلومیسیز ہیں اس میں بھی آپ اپنے تعلقات امپرووائز کر سکیں دوسری نیشنز کے ساتھ لیکن جو ہیٹ بیسڈ اور وائلنٹ پالیٹکس انڈیا اپنے ملک کے اندر چلا رہے ہیں ٹورڈز دی ادر کنٹریز یہ کتنی دیر لاسٹ کریں گے یہ چیلنج ہے انٹرنیشنل باڈیز کے لیے بھی یونائٹڈ نیشنز جیسی باڈیز کے لیے ICC جیسی باڈیز کے لیے کہ وہ کب تک ٹالریٹ کریں گے اسپورٹس کے پلیٹ فارم پہ وہی پالیسیز جو وہ پالیٹکس میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پوسچرنگ میں یوز کرتا ہے بہرحال دس از یٹ ٹو بی سین ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف جائیں گے جو کہ کچھ اکانومی ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی ایک کننڈرم ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین اور کچھ اکانومی پہ بات کرتے ہیں حکومت نے گزشتہ روز ایک نیا الیکٹریسٹی پلان اناؤنس کیا ہے جس پہ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی اور عوام کو ریلیف ملے گا اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکٹریسٹی سبسڈی کا اعلان کیا تھا جس پہ پہلے الائنس پارٹیز کی طرف سے اچھا خاصا شور مچا کہ یہ ریلیف صرف پنجاب کے لیے ہی کیوں ہے باقی صوبوں کا کیا قصور ہے اور اس کے بعد IMF کی طرف سے بھی ایک بڑا سخت رد عمل آیا تھا تمام صوبوں کو سبسڈی دینے سے منع کیا گیا جبکہ پنجاب نے سبسڈی کا اعلان بھی واپس لے لیا اب جبکہ ایک بار پھر یہ ایک اور ریلیف ملنے جا رہا ہے تو یہ ایسے وقت پہ ہے جب IMF آفیشلز پاکستان کے وزٹ پہ آ رہے ہیں اور منی بجٹ کی بھی گونج ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خود کہا ہے کہ جو کچھ IMF سے کمٹ کیا جاتا ہے اور جو کچھ ڈیلیور کیا جاتا ہے اس میں گیپس ہیں لہٰذا سادہ الفاظ میں IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پہ شاید پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا حکومتی وزراء میڈیا پہ مستقل بتا رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کر رہے ہیں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو گیا ہے لیکن اگر یہ سب درست ہے تو اس کا امپیکٹ کنزیومر پرائس انڈیکس میں نظر کیوں نہیں آ رہا ہم تقریباً 1950 سے کلائنٹ ہیں IMF کے اور تقریباً ہر گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ IMF کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہوگا لیکن اگر IMF کو کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے تو میرا خیال ہے 2050 تک بھی ہم اس صورتحال سے نہیں نکل پائیں گے ایکسپرٹس کی رائے لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب حیدر صاحب بہت اچھا رپورٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں اکانومی پہ اور عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں جو کہ ادروائز ہر کوئی بہت ٹیکنیکل چیزوں میں الجھا دیتا ہے ہم لوگوں کو بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ نے جوائن کیا
اب ایک عجیب سی کنفیوژن ہوتی ہے وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اکانومی. ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے میکرو انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, اعشاریے بہتر ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ انفلیشن ریٹ کم ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ اچھی خبریں لگتی ہیں سننے میں. دوسری طرف ہمارے ہی وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ IMF مشن دوبارہ آ رہا ہے, شاید منی بجٹ کی ضرورت پڑے, اور ہم جو کمٹ کرتے ہیں ہم وہ شاید ڈیلیور نہیں کرتے. آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا, یو آر سینئر, آپ یہ ایک ٹریجیکٹری دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ڈفرینس کہاں آتا ہے؟ IMF کو کہاں ہم خوش نہیں کر پاتے, ڈیلیور نہیں کر پاتے کہ اس کے بعد دوبارہ سے اسٹیپ 1 پہ واپس آ جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر جو پاکستان کی اکانومی ہے اس ٹائم, اگر اس کو میں سمپلیفائی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں تو آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم جو پاکستان کی گروتھ ہے وہ ہے کوئی تقریباً 2.5%, اور جو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے اس کا نمبر پاکستان کی جو GDP گروتھ ہے اس سے زیادہ ہے. دوسری طرف انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. عام آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمتوں میں کمی نہیں آئی. انفلیشن کی مراد یہ ہے کہ جو چیز بنیادی طور پر پہلے رفتار جو بڑھنے کی تھی اس رفتار میں جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر عام آدمی سے جا کے پوچھیں تو مارکیٹ میں چیزوں کی پرائسز یہ نہیں ہوا کہ کم ہو گئی ہیں. پرائسز میں جس رفتار سے پرائسز بڑھ رہی تھیں وہ رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہے. تو یہ دو باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے IMF کو جب یہ پروگرام ڈیزائن کیا تو اس ڈیزائن کے نتیجے میں یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بجٹ پیش کیا, بڑا ٹف بجٹ تھا, لیکن پروگرام کا جو ڈیزائن تھا اس کے اندر بنیادی طور پہ فلاز تھے. اور وہ فلاز کیا تھے؟ وہ فلاز یہ تھے کہ ہم نے اتنے بڑے ایمبیشیس ٹارگٹ رکھ لیے کہ جو ٹارگٹ ابھی 4 مہینے گزرے ہیں تو اس کے اندر سلپیجز نظر آ رہی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے IMF کو کہا کہ ہم 12,970 ارب روپے کا FBR کا ٹارگٹ رکھیں گے. وہ پہلے اگر آپ 4 ماہ دیکھیں تو اس میں کوئی 189 بلین کا شارٹ فال ہے. ہم نے یہ IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم صوبے جو ہے وہ اپنا جو بجٹ ہے اس کے اندر سرپلس جو ہے کوئی 380 بلین روپیز کا جو ہے وہ دکھائیں گے پہلے کوارٹر میں. وہ ہم جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکے. اس میں تقریباً 160-170 ارب روپے کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے. ہم نے یہ کہا کہ جو ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جائے گی. وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف تو گئی ہے لیکن جو IMF کا ٹارگٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ نے بھی جوائن کیا ہے, مہتاب صاحب ایکس فائنانس منسٹر ہیں اور چیز اندر سے دیکھ چکے ہیں, سمجھتے ہیں اکانومی کو, پاکستان کی پرابلمز کو. ڈاکٹر سلمان شاہ بہت شکریہ. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ IMF والے جلدی اس لیے آ رہے ہیں کہ کیونکہ جو کورس کریکشن کرنی ہے وہ انہیں لگ رہا ہے ہم نہیں کر پائیں گے تو وہ خود آ رہے ہیں. اور ہم گولز جب سیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وہ گولز ریئلسٹک نہیں ہوتے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے کئی دفعہ آؤٹ سورسڈ فائنانس منسٹرز بھی رکھے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ باہر کی مارکیٹ کو بہتر انگیج کر سکیں گے, ان کا ایک انفلوئنس ہوگا جسے وہ یوز کر سکیں گے ٹورڈز IMF اینڈ ورلڈ بینک. اور ہمارے پاس اپنے فائنانس منسٹرز بھی رہے ہیں لیکن پرابلمز ایک ہی جیسی ہیں اکانومی میں. ہم لوگ کہاں غلط ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF پروگرام اگر اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے ہماری اکانومی کے اس وقت جو سچویشن ہے وہ آبویسلی اوور نائٹ تو ڈیولپ نہیں ہوئی. وہ پچھلے 50 سال سے بتدریج ہم ایک گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اور پہلے تو ہم اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے جیو پالیٹکس کے ماہر تھے, لون شونز آتے رہے, امریکہ کی سپورٹ مل گئی, IMF نے پیسے دے دیے, ورلڈ بینک سے مل گئے, ADB سے مل گئے, کچھ دوستوں نے دے دیے. تو وہ کام اب ہونا ختم ہو چکا ہے. بٹ اس کا ایک بہت بڑا اوور ہینگ ہے, اور وہ اوور یہ ہے کہ ہمارے پہ اس وقت بیرون ملک قرضے جو ہیں وہ ہماری اکانومی کو
جو برداشت کر سکتی ہے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور مہتاب تو ایکسپرٹ ہے اس چیز میں اور وہ لکھتا بھی رہتا ہے. 25 سے 26 ارب ڈالر کے ہمارے گروس فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہر سال, اور جس میں ہم نے رول اوورز کرانے ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرا پیسہ لینا ہوتا ہے, سود کے ادائیگی کے لیے ایڈیشنل لونز لینے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے. سو ہمارا جو سب سے اکنامک آسان چیز ہے وہ ہے آئی ایم ایف پروگرام, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کہتا ہے یہ ٹیکس لگا دو, وہ کر دو, اپنا پرائمری سرپلس آپ نے لینا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک تھوڑا سا کر لو, فسکل ٹیکس لگا دو اور اپنا کام چلا لو. لیکن وہ اب کام جو ہے وہ ہونا مشکل ہو گیا, کیونکہ نمبر 1 اس اکانومی میں جتنے آپ نے ٹیکس لگانے تھے اس سے زیادہ لگائیں گے تو وہ جیسے پاکستان کی سڑکوں پہ آپ گدھا گاڑیاں دیکھتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ڈال دیا جائے تو بیچارہ گدھا جو ہے وہ یہاں بیٹھ جاتا ہے, یہاں وہ موو نہیں, وہ بھی الٹ جاتا ہے, وہ بھی جو ہے اگلے پاؤں کھڑے کر دیتا ہے. تو پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے کہ برڈن جو ہے ہمارے پہ بہت زیادہ ہے. اس سے زیادہ کیسے سمپلیفائڈ ایگزامپل ڈاکٹر سلمان شاید ہو نہیں سکتی. یو آر سو رائٹ ان ڈسکرائبنگ جو اس وقت عوام کی صورتحال ہے. مہتاب صاحب, یہ جو سبسڈیز دے دیتے ہیں ہمارے لوگ فوراً ہی گورنمنٹ پہ بیٹھے ہوئے, ادھر پروگرام سائن ہوتا ہے, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, اس کے بعد سبسڈیز دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے وہ سبسڈیز دینے کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا. یہ اس پہ پالیٹکس کو مکس کرنا کب بند کریں گے؟ بیکاز وی آل نو کہ اسی کا نقصان اٹھا رہے ہیں ہم ابھی تک. میں ابھی آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دیتا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ سبسڈیز دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں, خاص کر یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, ان کی گیس جو ہے وہ 1 جنوری سے بند ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس ٹائم ابھی آپ آئندہ چند دنوں کے اندر مزید دیکھیں گی ایک ہیو اینڈ کرائی ہے کہ بہت سے جو ٹیکسٹائل یونٹس ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں. تو ہم سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہیں. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آئی ایم ایف کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو ہم نے ایک آپ سے کمٹمنٹ کر لی ہے وہ ہم اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر جو ہے وہ وڈرا ہو گئی ان کی مہربانی ہوئی تو وہ کر دیں گے, ورنہ پھر ہمیں کوئی اور بھی کچھ انٹرونشنز جو ہیں وہ چونکہ گیمکس آپ کو پتہ ہے, میں اس کے بارے میں اگر زیادہ کھل کے بات کروں گا تو وہ اچھا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور کریڈیبلٹی گیپ اتنا زیادہ ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ وعدے کرتے ہیں بعد میں ان سے ڈیویٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھا نہیں ہے, لانگ ٹرم کے لیے اچھا نہیں ہے. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ, بہت شکریہ. ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ وین اٹ کمز ٹو آئی ایم ایف ان پاکستان آف کورس اچھی چیز نہیں ہے. ہم نے ابھی ایک پروگرام سائن کیا ہے اور ان کو ارلی پاکستان آنا پڑ رہا ہے بیکاز ہمیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے. ناٹ دا گڈ سائنس دیٹ وی ور ایکسپیکٹنگ, لیکن امید ہی کر سکتے ہیں کہ شاید جو پولیٹیکل کاسٹ ہمارے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ادا کر رہے ہیں اور جو اکنامک کاسٹ ہمارے لوگ ادا کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے, اس میں کوئی بیچ کا راستہ نکلے, عام آدمی کو ریلیف ملے. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہوگا. اس میں یقین کریں اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ دنوں میں حل ہو جائے گا یا ایون 1 سال میں حل ہو جائے گا تو یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. سو بہتر ہوگا گورنمنٹ کے لوگ کچھ ریئلسٹک ٹارگٹس رکھیں اور انہی کو لے کے آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور وہی ٹارگٹس عوام کو بھی کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن گیپ نہ عوام کے ساتھ اچھا ہے نہ آئی ایم ایف کے ساتھ. I'll see you next week.